براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ اے مسلمانوں، تم نے مشرکین سے جو معاہدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اے مشرکو، تم لوگ 4 مہینے ملک میں اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عام لوگوں کو حج اکبر کے دن یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے، پس اگر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو سمجھ لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی، آپ کفر اختیار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیے تھے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفائے عہد میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، انہیں پکڑ لو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر راستے پر ان کی گھات میں بیٹھ جانا۔ پس اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں آزاد چھوڑ دو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے جائے امن تک پہنچا دیجئے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے مشرکین کا کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے بے جز ان کے
جن سے تم نے خانہ کعبہ کے قریب معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھو، بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اور مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے بارے میں نہ رشتہ ناطے کا خیال کریں گے اور نہ ہی قول و قرار کا۔ وہ زبانی باتوں سے تمہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کے بارے میں تمہیں طعنہ دیں تو ایسی صورت میں تم کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، کیا تم ان لوگوں سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو نکال دینے کا ارادہ کیا؟ انہوں نے ہی تم سے چھیڑخوانی کی ابتدا کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تم اگر مومن ہو تو خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور مومن لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا توفیق توبہ عنایت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا
اور صاحب حکمت ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے سوائے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہی شخص آباد کر سکتا ہے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ انہی لوگوں سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور مسجد الحرام کی مجاوری کو اس شخص کے عمل جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دے رہا ہے جن میں ان کے لیے دائمی عیش و آرام ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء
فإن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں تو تم انہیں ہرگز اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اور تم میں جو بھی ان سے الفت رکھے گا تو اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، فرما دیجئے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارا وہ مال جو تم نے کما کے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت جس کے مان پر جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہاری وہ رہائش گاہیں جو تمہیں پسند ہیں، اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو ظاہر کر دے، اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ یقیناً اللہ اکثر مقامات پر تمہاری نصرت کر چکا ہے، اور غزوہ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد کی بنا پر غرہ تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ تب اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی تسکین کو نازل کیا، اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تو بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرکین یقیناً نجس ہیں، اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اگر تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو تو ان قریب خدا نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بڑا واقف کار اور صاحب حکمت ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب میں ان لوگوں سے قتال کرو جو لوگ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر ان کا ایمان ہے، اور نہ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ ہی دین حق کو وہ اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر خدا کے فرزند ہیں، اور نصارہ کہنے لگے کہ مسیح فرزند خدا ہیں۔ ایسی بے حقیقت بات وہ خود اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی ان کافروں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں تہس نہس کر دے، یہ کس طرف بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں، زاہدوں اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا خدا بنا لیا ہے، حال آنکہ انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف خدائے واحد کی پرستش کریں جس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناحق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا پر چلنے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس روز وہ سونا چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا
اور اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے ذخیرہ بنایا تھا، تو جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کی کتاب میں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سچا اور درست نظام ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور جس طرح مشرکین سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی سب کے سب مل کر ان سے قتال کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادة فی الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ مہینے کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر کو اور بڑھانا ہے، جس کے ذریعے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور کسی سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ نے جسے حرام کیا ہے اسے بھی حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے ایمان لانے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ کیا تم نے آخرت کے مقابل میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں بہت تھوڑا ہے۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم اب بھی جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ وہ دو میں کا دوسرا تھا جب دونوں غار کے اندر تھے، جب رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی مدد ایسے لشکر سے کی جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تم ہلکے پھلکے یا بھاری بھرکم نکل پڑو اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے رسول، اگر فوری فائدہ ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ چپ چاپ آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن مسافت کی مشقت ان کے لیے طولانی ہو گئی۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم میں سکت ہوتی تو ہم یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ چلتے۔ یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے نبی، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ اتنا توقف کیوں نہ کیا کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اموال اور جانوں کے جہاد سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ پیچھے رہ جانے کی اجازت تو صرف وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، بس وہ لوگ تو اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھانا ناپسند تھا، اس لیے انہیں کاہلی میں پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہ بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق
وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. انہوں نے تو پہلے ہی فتنہ انگیزی کی کوششیں کی تھیں اور آپ کے امور کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ حق آن پہنچا اور امر خدا غالب آ گیا، حالانکہ وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے. اے نبی، یہ لوگ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر آپ تک کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا، اور پھر خوش خوش آپ کے پاس سے لوٹ جاتے ہیں. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت پہنچنے والی نہیں ہے مگر وہی جسے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. اے رسول، آپ ان منافقین سے فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے واسطے فتح و شہادت دو خوبیوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے یہ خیرات قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. خیرات کی قبولیت میں کوئی امر مانے نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بد دلی کے ساتھ. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اے نبی، ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں،
بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آل و مال کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب سے دوچار کر دے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تو وہ حالت کفر میں رہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خوف زدہ لوگ ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا تہخانہ پالیں تو اس کی طرف وہ بھاگ کر پہنچ جائیں گے، درا حالی کے وہ روگردانی کر رہے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر آپ سے طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت برا مان جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے، اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر ہمیں بہت کچھ دے دیں گے، اور ہم تو خدا کی جانب راغب ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ یقیناً یہ صدقات تو فقیروں، مسکینوں اور ان کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، اور راہ خدا میں اور مسافروں کی امداد کے لیے ہیں۔ یہ حقوق خدا کی جانب سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کے کچے ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہارے لیے نیکی کے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومنین پر اعتماد کرتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
ذلك الخزي العظيم. کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ مہیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ تو سب سے بڑی رسوائی ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. یہ منافقین اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو افشا کر دے. اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اور مذاق اڑاؤ، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ ضرور اس کو ظاہر کر کے رہے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر ان سے دریافت کرو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے. اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کی نشانیوں اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو ہم دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون. یہ منافقین مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. یہ برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نیکیوں سے منع کرتے ہیں اور خیر سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لیے آتش جہنم کا وعدہ کر لیا ہے. وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہی ان کو کافی ہوگی اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تمہاری مثال اپنے پیشرو افراد جیسی ہے جو تم سے قوت میں بڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس اموال اور اولاد کی بھی کثرت تھی. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جیسے تم سے پہلے والوں نے اٹھایا تھا. جس طرح وہ لوگ باطل میں مشغول رہے تم بھی اسی طرح باطل میں گھسے رہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی اور واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، وہ تو خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر رحمت خدا نازل ہو کر رہے گی، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور دائمی بہشت میں ان کے لیے پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا قصد کیا جس پر وہ قدرت نہ پا سکے، اور انہوں نے اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور زمین میں نہ ان کا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ
لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیکوکار بندے بن کر رہیں گے۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور وہ گرداں ہو کر اپنے عہد سے پھر گئے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جاگزیں کر دیا اس روز تک کے لیے جب وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے، اس بد عہدی کی سزا میں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی اور جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ان کے مخفی رازوں اور پوشیدہ سرگوشیوں تک سے واقف ہے اور اللہ غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین میں خوشدلی سے خیرات کرنے والوں کو اور جن کو اپنی محنت کے سوا کچھ میسر نہیں آتا انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، آپ ایسے لوگوں کے لیے خواہ معافی طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے آتش جہنم تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اے کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہیں چاہیے کہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، اس لیے کہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں آخرت میں بہت سا رونا ہوگا۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن
فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ پھر اگر خدا آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو اے نبی فرما دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میری معیت میں دشمنوں سے نبرد آزما ہوگے۔ تم لوگ پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اے پیغمبر، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اے نبی، ان کے اموال اور اولاد آپ کو کسی تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد میں حصہ لو تو ان میں سے جو لوگ دولت مند ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، انہی لوگوں کے لیے تمام بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھے رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
ما على المحسنين من سبيل واللہ غفور رحیم۔ کمزوروں، بیماروں اور خرچ کے لیے سرمایہ نہ رکھنے والوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش ہوں۔ ایسے نیکوکاروں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا بے حد شفیق ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ہی ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام عائد ہوتا ہے جنہوں نے خود آ کر آپ سے سواری کی درخواست کی تھی، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس خود خرچ کرنے کو کچھ میسر نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ البتہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو باوجود مالدار ہونے کے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ تم سے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے نبی، فرما دیجئے تم عذر خواہی نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری باتوں سے مطلع کر دیا ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، بس جو عمل تم کیا کرتے تھے وہ تمہیں اس سے آگاہ کر دے گا۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب تم جہاد کرنے کے بعد ان کی طرف پلٹو گے کہ ان سے روگردانی اختیار کرو، تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ تم پر لازم ہے کہ ان سے منہ پھیر لو، یقیناً وہ ناپاک لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تمہارے سامنے اس لیے حلف اٹھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ ہی سخت ہیں، اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان کے حدود سے ناواقف رہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر پڑے اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ان صحرا نشینوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور پیغمبر کی طرف سے حصول رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ہم و یقیناً ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ عنقریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بےحد شفیق ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی جانب سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہوا اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور مدینے کے باشندوں میں بھی منافقین موجود ہیں، وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے اپنے عمل نیک کو عمل بد کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت شفیق ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ لے کر انہیں ظاہر میں بھی پاک و پاکیزہ بناتے ہیں اور ان کے اعمال میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعائے رحمت کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے؟ بے شک اللہ ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بے حد شفیق ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ، اس کے رسول اور مومنین دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم ظاہر و باطن کے جاننے والے کی جانب پلٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تم کو بتلا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے فیصلے کے امیدوار ہیں کہ وہ یا تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں، کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور اسے کمین گاہ بنائیں، اس شخص کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہ چکا ہے، اور وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے نبی آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہوں، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے قیام فرمائیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بتاؤ کہ جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہے، جو گرا ہی چاہتا ہے اور وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ انہوں نے جس عمارت کی تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے۔ وہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تم نے جو سودا کیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے باز رکھنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایسے مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کو اور ان کے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے منہ بولے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، بس جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے رقیق القلب اور بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا کر دے، یہاں تک کہ انہیں وہ باتیں نہ بتلا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ خدا ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہ تمہارا حامی ہے اور نہ مددگار۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک خدا نے مہربانی کی پیغمبر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں پیغمبر کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو رہے تھے، پھر خدا نے ان پر اپنا کرم کیا۔ بے شک اللہ ان لوگوں پر بے حد مہربان اور نہایت شفیق ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے دامن رحمت کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا بے حد شفیق ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ساتھ رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح میں رہنے والے بدوؤں کے لیے ہرگز یہ مناسب نہ تھا کہ وہ رسول خدا کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ حکم اس سبب سے تھا کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ یا بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، یا ایسی راہ پر چلتے ہیں جو کفار کے غیظ و غضب کا باعث ہو، یا کسی دشمن سے انہیں غزن پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور اسی طرح وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت، یا کوئی مسافت طے کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ جو عمل کر رہے تھے اللہ اس سے بہتر بدلہ انہیں عطا کر دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔
تمام مومنین پر یہ لازم نہیں کہ وہ سب کے سب گھروں سے نکل پڑیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک جماعت دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں آ کر ڈرائیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان منکرین حق سے قتال کرو جو تم سے قریب ہیں، تاکہ وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا۔ اس کے نازل ہونے سے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس کے سبب مسرور ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ لیکن جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو ان کے سابقہ رجس نے ایک اور رجس کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ مرتے دم تک حالت کفر ہی میں مبتلا رہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جس وقت کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا ہے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں جو تمہیں ناگوار ہے، وہ ان پر بھی بہت شاق ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مومنین پر مہربان اور بے حد شفیق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہی مالک عرش عظیم ہے۔